السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ ایک اردو کا محاورہ ہے، ایک انار 100 بیمار۔ پاکستان کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں اس وقت جو وہ ایک انار ہے نا، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے یا ان کا ووٹ ہے، اور جو 100 بیمار ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کون کون سے بیمار ہیں۔ ایک بیمار ان میں سے پرویز خٹک صاحب ہیں، دوسرے بیمار ان میں سے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ایک اور بیمار ان میں پرویز الہی صاحب ہیں، ایک اور بیمار ان کے اندر اسد عمر صاحب ہیں۔ یہ بڑے بڑے بیمار ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بیمار اور بھی ہیں کچھ۔ اب آج 2-3 خبریں بڑی امپورٹنٹ رہیں۔ ایک کے پیچھے تعلق رکھتے ہیں مروت صاحب، انہوں نے وکیل ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی پرویز خٹک 1-2 دن کے اندر اپنی نئی پولیٹیکل پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہوگا، اس پہ کچھ بات کرنی ہے آج۔ کرنے جا رہے ہیں یا اندر سے ایک فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اسٹریٹجی کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بیماروں کو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں سب کی اسٹریٹجی ایک ہی ہے، ایک ہی طرح کی اسٹریٹجی ہے سب کی، اور وہ اسٹریٹجی پہ میں بات کرتا ہوں۔ اگلے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ قریشی صاحب اپارٹ فرام ادر پی ٹی آئی ورکرز، بلکہ ان لائک ادر پی ٹی آئی ورکرز، ان سے بالکل مختلف، جیل گئے، کچھ دن وہاں پر رہے، پھر ان کے کیسز، ضمانت بھی ان کو مل گئی، کئیوں کو تو ضمانت نہیں مل رہی۔ ایک وہ تھے کہ جو پریس کانفرنس کے بعد جنہیں چھٹکارا ملتا تھا، ایک وہ ہیں کہ جن کو پریس کانفرنس بھی نہیں انہوں نے کی، وہ جیلوں کے اندر ہیں۔ انہوں نے نہ کوئی پریس کانفرنس کی، نہ کچھ اور کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ گئے ہوئے ہیں، اور خیر ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ، اور وہ بھی اگین وہی والا فارمولہ کریں گے جو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں پرویز خٹک والا۔ پرویز الہی صاحب ہیں دوسری طرف، بلکہ تیسری طرف۔ پرویز الہی صاحب کی آج جیل میں ان کے کزن، ان کے پرانے دوست چودھری شجاعت حسین صاحب نے آج ان سے ملاقات کی، اور ساتھ اپنے وہ لے کے گئے وہاں پہ آئی جی پریزنس کو، آئی جی جیل خانہ جات کو۔ اس ملاقات کی جو اندرونی سٹوری آئی ہے اس میں چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ چھوڑیں پی ٹی آئی کو، ہمارے ساتھ آ جائیں، اب واپس فیملی کے اندر آ جائیں، یعنی کم بیک ٹو پی ایم ایل کیو۔ ایک چیز اس کے اندر یہ ضرور تھی کہ پرویز الہی صاحب، اچھا وہ کبھی آج تک پرویز الہی صاحب نے کوئی ہو نا کہ صعوبتیں برداشت کی ہوں، کوئی اذیتیں برداشت کی ہوں، پولیٹیکل پرسیکیوشن برداشت کی ہوں، نہیں، ان کا کبھی ایسا معاملہ رہا ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ استعارہ سمجھے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے موڈ جاننا ہے ان کا تو پرویز الہی کو دیکھ لیں کہ ان کی سیاست کس رخ پہ جا رہی ہے۔ لیکن اس دفعہ تھوڑا سا معاملہ جینونلی سیریس ہو گیا اس کی، اور وہ جو ان کی ویڈیو تھی، کچھ لوگ اس پہ شک کا اظہار کرتے تھے کہ ان کو سہولتیں نہیں مل رہی وہاں پہ، ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہے، اور بڑی وہاں پہ نا قسم پرسی کے اندر وہ جیل کے اندر بیٹھے نا، وہ کسی حد تک بات ٹھیک تھی، کیونکہ پرویز الہی صاحب کا ایک اور وہ صدر انہوں نے اپنے آپ کو تحریک انصاف کا ڈکلیئر کروا لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو پرویز الہی صاحب کا یہ خیال تھا، ماننا تھا، اور جائز ہے، ان کا حق ہے کہ اب اگر چیئرمین تحریک انصاف کو سیاست سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے صدر میں ہوں، آئی ول لیڈ دا پارٹی، سو آئی ول گیٹ سم کچھ فائدہ اس میں سے، آئی ول گیٹ سم بینیفٹس آؤٹ آف اٹ۔ لیکن وہ معاملہ بن نہیں تھا رہا، کیونکہ پلان یہ بنایا، حکومت کا پلان ہے کہ جناب تحریک انصاف کو ٹوٹلی پالیٹکس سے بھی آؤٹ کرنا ہے، اوبلیٹریٹ کر دینا ہے۔ مسئلہ سب سے بڑا کہاں پہ آ گیا ہے؟ مسئلہ سب سے بڑا یہاں پہ آ گیا ہے کہ اتنا سارا جو ووٹر ہے، وہ جو ایک انار کی میں بات کر رہا تھا، وہ کہاں پہ جائے گا؟ آپ اس کو یو کین ناٹ لیو اٹ ہینگنگ ان دا مڈل، آپ اس کو ڈسگرنٹلڈ، آپ اس کو انتہائی غیر مطمئن نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ ڈیفرنٹ سروس شو کرتے رہے ہیں کہ ابھی الیکشنز ہو جائیں، سب پارٹیز کو اس کے اندر اگر رائٹ مل جائے کنٹیسٹ کرنے کا۔ تحریک انصاف نے جو ٹکٹ ہولڈرز جو ٹکٹس دیے تھے پنجاب کے اندر، وہ بہت ساروں نے واپس کیے، اور وہ پریشر تھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن اگر وہ نہ کریں تو ایک بہت بڑے لینڈ سلائڈ وکٹری ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، اور جیت جائے گی تحریک انصاف الیکشنز۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف کو جیتنے دینا ہی نہیں ہے۔ تنظیم توڑی گئی سب سے پہلے، بہت سارے لوگوں کو پریس کانفرنس کر کے کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، وہ سب معاملہ۔ ایک چوتھے جو بیمار ہیں اسد عمر صاحب، ان کا میں ذکر کرنا بھول گیا، پھر میں مدعے کی بات پہ آتا ہوں۔ اسد عمر صاحب نے بھی، آپ یاد کیجئے کہ جس وقت انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس وقت انہوں نے تحریک انصاف کے عہدوں سے استعفیٰ دیا تھا، تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اور آج جوڈیشل کمپلیکس میں چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ان کی اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ اس اتفاقیہ ملاقات میں صرف اتنا ہوا کہ سلام دعا ہوئی، اور اس کے بعد چیئرمین تحریک انصاف نے کوئی خاص گھاس نہیں ڈالی، لفٹ نہیں کرائی، اور اپنا وہ روسٹرم کی طرف چلے گئے۔ موجود رہے، وہ فوٹیج آپ نے دیکھی ہو شاید، کورٹ روم کے اندر چیئرمین تحریک انصاف بھی تھے، اسد عمر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، وہ پیچھے سائیڈ پہ کھڑے رہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بات چیت زیادہ ہوئی نہیں، اور پھر اس کے بعد جب زیادہ کوئی اتنا نہیں ان کو ملا بھاؤ، تو وہ وہاں سے کورٹ روم سے باہر نکل رہا ہے۔ وہاں پہ رپورٹرز نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ رہا، کوئی سلام دعا کیا؟ انہوں نے کہا جی سلام دعا، میں نے ان کا حال پوچھا، انہوں نے میرا حال پوچھا، اینڈ دیٹ واز دیٹ۔ پھر اس کے علاوہ جو اگلی بات ہوئی،
وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ اسی چیز کی طرف میں اشارہ کرنے لگا ہوں کہ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی تھی. الیکشنز کا پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی تحریک انصاف تو تیار ہے الیکشنز میں جانے کے لیے. تحریک انصاف الیکشنز میں جانے کو تیار ہے, صرف ہم ہی ایک پارٹی ہیں جو الیکشنز میں جانے کو تیار ہیں. اور کیا آپ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل, ٹکٹ ملا پی ٹی آئی کا تو میں اس پہ الیکشن لڑوں گا. اب مدعا یہ ہے کہ جس نے ٹکٹ دینا ہے, جو چیئرمین ہے پارٹی کا, وہ کوئی اتنا خوش نہیں ہے آپ سے, اور انڈرسٹینڈیبلی سو. کیوں نہیں خوش؟ سمپل سی بات ہے کہ تھوڑا سا جو ایک وہ ٹیسٹ تھا آپ کی انڈیورنس کا کہہ لیجئے, یا آپ کے تھوڑی سی استقامت, یا پھر آپ کی وفاداری کا, 2 دن نہیں لگے, آپ اس میں فیل ہو گئے, آپ نے اس ٹیسٹ کو فلنک کر دیا. تو اینی ویز ابھی تک انہوں نے امید کیوں لگائی ہوئی ہے سب معاملے کی؟ مدعا کچھ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ کچھ تحریک انصاف کے منحرف لیڈرز کو جب اس کے بعد بنی یہ استحکام پاکستان پارٹی, اس سے پہلے یہ منانے کی کوشش کی جا رہی تھی جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے, منانے کی کوشش کی جا رہی تھی حکومت کو کہ یہ نئی پارٹی نہیں بناتے, ایک کام کرتے ہیں کہ اسی مطلب تحریک انصاف کے اندر سے ایک فارورڈ بلاک نکال لیتے ہیں. اس کے 2-3 فائدے بھی ہیں اور اس کے 3-4 نقصان ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو ووٹر ہے وہ تحریک انصاف کا ہے. ووٹ تحریک انصاف کو ملنا ہے, وہ کسی اس بندوں کے نام پہ نہیں ہے. آپ جتنے مرضی وہاں سے فواد چودھری نکال لیجئے, آپ وہاں سے عمران اسماعیل نکال لیں, علی زیدی نکال لیں, فردوس عاشق اعوان نکال لیں, ان کو ووٹ نہیں ملنا. ووٹ ہے تحریک انصاف کا. اور دوسری اس کے اندر ایک اور چیز کہ تنظیم سازی کرنی پڑے گی. یہ بڑا لینتھی اور ڈیٹیلڈ اور کافی سرکپائی والا کام ہوتا ہے کہ آپ پراپر تنظیمیں بنائیں, تحصیل لیول پہ, ضلع لیول پہ الیکشن لڑنے ہیں آپ نے, اور پھر اس کے علاوہ صوبائی لیول کے اوپر, ملکی لیول کے اوپر. تو یہ سب کام کرنے سے بہتر ہے کہ اندر ہی جو ہے نا نقب لگائی جائے تحریک انصاف کے. اور جو آلریڈی معاملہ چل رہا ہے, ہائی جیک ایکچولی کہہ لیں, ہائی جیک کا پلان تھا. اچھا وہ پلان ان کا کیوں, جہانگیر ترین کی بات کر رہا ہوں ابھی میں, اور جو لوگ ادھر سے پی ٹی آئی سے پھر یہاں پہ شامل نہیں تھے, انہیں پھر اندر سے ہی انہوں نے ایک بلاک نکال لینا تھا اور جہانگیر ترین صاحب نے اس کو ہیڈ ہڈ کر لینا تھا. لیکن وہ نظر ہی آیا کہ یار نہیں, جہانگیر ترین والے معاملے کے اوپر نا ووٹر اعتماد نہیں کرے گا. تو پھر دوسری آپشن یہ کیوں ڈسکارڈ ہوئی؟ اس وجہ سے ڈسکارڈ ہوئی کہ بھائی آپ رہنے دیں, آپ اپنی پارٹی بنائیں, کیونکہ دوسری طرف سے اسد عمر صاحب تھے. اسد عمر صاحب کی اب دوبارہ وہ پریس کانفرنس یاد کریں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا, انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی نہیں تھی. اس لیے نہیں تھی چھوڑی تحریک انصاف کہ میں یہ کام جو آپ جہانگیر ترین کو کہہ رہے ہیں وہ میں کروں گا نا اندر سے. جہانگیر ترین پہ کون اعتماد کرے گا؟ اور مجھے کرنے دیں وہ کام, میں اندر سے, اور میں آئی ایم سیکنڈ ٹو چیئرمین ان مینی ایسپیکٹس. میں ان کا آپ کہہ لیں کہ نائب ہوں بہت ساری چیزوں کے اندر, تو میرا ایک فیس ویلیو اور ریکگنیشن پارٹی کے اندر ہے, تو لہٰذا لیٹ می ڈو دس. یہ بات چیئرمین تحریک انصاف کو پتہ چل گئی. اور پھر ایک خبر آپ کو یاد کرواتا ہوں اسی کی بابت. جب صحافیوں کی ملاقات ہوئی اب سے 2-3 ہفتے پہلے چیئرمین تحریک انصاف سے, اور ان سے پوچھا گیا, یہ خبر رپورٹ ہوئی مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر کہ کون آپ کے بعد لیڈ کرے گا, تو انہوں نے فوراً کہہ دیا شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی کا اس وجہ سے انہوں نے کہا کیونکہ ان کو اسد عمر کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو معاملہ کچھ اور چل رہا ہے, یہ پیچھے سے کہیں اور ان کے کنیکشنز بھی جڑے ہوئے ہیں. ایسے تھوڑا ہے, مطلب ایک طرف پریس کانفرنس بھی کر دی اور کچھ رہا بھی نہیں, اور پھر اندر سے یہ بھی چلائیں گے. تو وہ پتہ کاٹنے کے لیے انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی کا معاملہ یہ ہوا کہ جس طریقے سے ان کی رہائی ہوئی, جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, ایک موجانہ طریقے سے رہائی ہوئی. پاکستان کے اندر آج ایسی رہائیاں ہو نہیں رہی, ہوتی بھی نہیں ہیں. ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ بھی سامنے آ گیا کہ یار یہ تو اچھا, یہ اس کو چھوڑا جائے تو یہاں پہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیشہ چہم و گوئیاں رہی ہیں. اور ایک اور پھر سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, the way he went scot free in a way, مطلب چلے کہ بس ٹھیک ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے ایسے کر کے. باقی تو کسی کا نہیں ہو رہا, یاسمین راشد کا تو نہیں ہو رہا ختم, محمود رشید کا تو ختم نہیں ہو رہا, شہریار آفریدی کا تو ختم نہیں ہو رہا, مراد سعید ابھی تک چھپا بیٹھا ہے, حماد اظہر کا تو ختم نہیں ہو رہا, فاروق حبیب کا ختم نہیں ہو رہا, and you can name many other people. ان کا کیسے ختم ہو گیا ہے؟ اور وہ اسی وجہ سے ختم ہوا, بالکل ٹھیک سمجھیں جس وجہ سے ختم ہوا ہے. اب مدعا پیچھے آ گیا ہوا ہے کہ پرویز الہی صاحب کا بھی ایک ویسے معاملہ سن لیں, ان کا جو ختم ہونے سے یاد آیا. چودھری شجاعت حسین صاحب نے آج ان کو کہا ہے اپنے کزن کو کہ آپ چھوڑیں اور آپ یہاں پہ آ جائیں, واپس پی ایم ایل کیو کے اندر آ جائیں. وہ پی ایم ایل کیو کے اندر واپس آ کے, یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے الفاظ رپورٹ ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی معاملے ٹھیک ہو جائیں گے, ایزی ہو جائیں گے, جو کیسز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اندر ہیں. یعنی کہ آپ خود ہی حساب لگا لیجئے کہ انتہائی سیریس الزامات آپ کے اوپر ہوں, پریس کانفرنس کریں ٹھیک ہو جائیں گے, ادھر سے تحریک انصاف چھوڑیں ٹھیک ہو جائے گا وہ سب معاملہ. تو یہ تو سب کو پتہ ہی کہ صورتحال چل کیا رہی ہے.
اب یہاں پہ مدعا یہ ہے کہ اس کا کوئی طریقہ نکالا جا رہا ہے کہ کیا آگے کیا جائے. یہ جو پرویز خٹک کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ نئی پارٹی لانچ کرنے لگیں, یہ بیسکلی بیچ میں سے ایک ایسا گروپ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی کہ, اور پیچھے آئیڈیا اس کے وہی ہے, اتنے زیادہ ووٹر کو, اتنی بڑی تعداد کے اندر ووٹر کو ہوا میں معلق اور غیر مطمئن اور انتہائی تشویش میں, اضطراب میں نہیں چھوڑا جا سکتا. پاکستان کے اندر اس سے سیاسی استحکام نہیں آئے گا. جتنے مرضی آپ نے دھاندلے کرنے کے پلان بنائے ہوں, لیکن اتنے سارے لوگوں کو کیا ڈسگرنٹل کر کے آپ ووٹنگ اور فرینچائزیشن سے آپ اسے ان کو ڈس انفرینچائز کر دیں گے اور آپ ان کو ووٹنگ پروسیس سے نکال دیں گے کہ وہ ووٹ دینے نہ آئے, تو پھر وہ سب معاملہ رہے گا تو سوسائٹی کے اندر ہی وہ ایک جو ڈسٹرسٹ اسٹیٹ کے ساتھ اور دوسرا جو ایک بے چینی ہے وہ تو رہے گی. تو اس کو کہیں نہ کہیں سے پلیکیٹ کرنا ہے, یعنی کہ مطمئن کرنا ہے, ان کو کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا ہے. یہ سب معاملے اس کی کڑی چل رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب بھی جو نیا معاملہ نکال کے لائیں گے تحریک انصاف کے کے پی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا, کیونکہ کے پی کے اندر بہت زیادہ سپورٹ ہے عمران خان کی. میں لاسٹ ٹائم جب کے پی گیا وہاں پہ میں نے الیکشنز کور کیے, بلدیاتی الیکشنز جو تھے, میں یقین کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں, اور وہ ٹی وی کے اوپر ٹیلی وائز بھی ہوئے تھے, ان میں معاملہ یہ تھا, اس وقت یہ معاملہ تھا, اور پھر جب رجیم چینج ہوئی تھی پچھلے سال, اس کے بعد تو خیر بات اور ہی آگے چلی گئی نا ووٹ کے حوالے سے. اس وقت معاملہ یہ تھا کہ جو پہلے 13 اضلاع کے اندر الیکشنز ہونے تھے, جس میں پشاور تھا, کوہاٹ تھا, لکی مروت تھا, چرسدہ تھا, نوشہرہ تھا, بنو تھا, ڈی آئی خان تھا, یہ مین جو اضلاع تھے کے پی کے, جو اتنے پہاڑی اضلاع نہیں ہے, مین کے پی کے جو اضلاع ہیں, ان کے اندر ڈھونڈے سے بھی تحریک انصاف کا مخالف ووٹر نہیں تھا ملتا. مطلب یہاں تک ہو گیا کہ ایک سروے کرنے ہم نکلتے تھے تو میں اپنے کیمرامین سے یہ کہتا تھا کہ یار کوئی بندہ جڑا نا جا کے کوئی لبو ڈھونڈو, کوئی ایسا بندہ کہ جو کہے کہ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دوں گا یا میں جے یو آئی کو ووٹ دوں گا. ہاں جینونلی اگر جے یو آئی کا کچھ ووٹر نظر آیا تھا اس سروے کے دوران, وہ بنو کے اندر نظر آیا تھا, اینڈ دیٹ واز دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ بندہ کوئی وہاں پہ نظر نہیں تھا آتا. کہ میں یہ سوچتا تھا لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تو کوئی ریگڈ قسم کا سروے ہے, یہ تو جعلی سروے کیا ہوا کہ ہر بندہ پی ٹی آئی بول رہا ہے, لیکن یہ حقیقت تھی وہاں پہ. تو اب کے پی کے اندر سب سے زیادہ انریسٹ کا ووٹر کے اندر, تحریک انصاف کے ووٹر کے اندر انریسٹ کا خطرہ, کیونکہ یہ فیصلہ تو ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو سیاست کے اندر ایکٹیو نہیں رہنے دینا, پولیٹیکلی اوبلیٹریٹ کر دینا ہے. اس کی جو ایک امید بچی ہوئی ہے, جو میں نے آپ سے اس دن بھی ذکر کیا تھا, وہ وکلا تحریک ہے. اس کے اوپر مطلب مکمل کہانی جو اس کی آگے وہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے. لیکن ابھی معاملہ وہ جو ایک انار ہے اس کو کنٹرول کرنے کا بنا ہوا ہے, اور یہ 100 بیمار جو سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں, کھبے سجے آگے پیچھے اوپر نیچے, وہ صرف اس ایک انار کو کھانے کے چکر میں, اور ان کے پیچھے بھی جو ہیں وہ بھی یہی معاملہ چاہ رہے ہیں. آخر پہ جاتے جاتے آپ کو صرف فیصلہ بتا دوں, فیصلہ کیا ہے, ابھی تک کا فیصلہ کیا ہے. وہ آج جب جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان پیش ہوئے عدالت میں, وہاں پہ جو جج ہے نا طاہر عباس سپرا تھے, جج صاحب کے جو الفاظ ہیں آپ سمجھیے کہ وہی ابھی تک کا فیصلہ ہے. اور جج صاحب کے الفاظ یہ تھے, وکیل سے اشارہ کر کے چیئرمین تحریک انصاف کی طرف, اس کو خاموش کراؤ, یہ ملزم ہے. یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے بارے میں ایک عام ٹرائل کورٹ کے جج یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے. یہی فیصلہ مینلی اس وقت حکومت نے کیا ہوا ہے, اس کو خاموش کراؤ, بس یہ معاملہ ہے. اب اس کو جو اس کی خاموشی ہے وہ خاموش رہ نہیں رہا, اور آگے وہ کس طرح سے اگر اس کے اندر سے کوئی روم نکل سکتا ہے, وہ صرف آخری اس کے اندر فی الحال وکلا تحریک ہے. اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے اگلے ویلاگ کے اندر. ابھی کے لیے اجازت, اللہ حافظ.